تو یہ ایک بہن کا سوال آیا کہ کچھ لوگ تعویذ پہنتے ہیں، باباؤں کو مانتے ہیں اور پیر صاحب سے دعا کرواتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مزاروں پہ بھی جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ رفع دین کرتے، جو رفع دین کرتے ان پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو جب شروع میں مسلمان بت رکھتے تھے تو ان کے بت گرانے کے لیے رفع دین کیا گیا، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ جواب یہ ہے کہ دعوت کے اصولوں میں سے پہلی چیز یہی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ کے ساتھ جو ہے وہ دعوت دی جائے، بلایا جائے۔ تو یقیناً جو لوگ تعویذ باندھتے ہیں یا باباؤں کے پاس جاتے ہیں ان کو دین اسی طرح پہنچا ہے، اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں اور نیک اعمال سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا غصہ کرنے کی بجائے پیار و محبت سے انہیں جو ہے سمجھایا جائے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ صوم و روزے کے پابند ہوتے ہیں، اور اسلام میں پپائیت تو ہے نہیں اس طرح کہ دین دنیا کو چھوڑ کر ایسے مزاروں پہ بیٹھ جائیں اور گنوں میں تسبیحیں ڈال لیں اور بس اللہ اللہ کرتے نہیں۔ یہ رہبانیت اسلام میں تو نہیں ہے۔ اسلام میں تو دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو لوگوں کا محتاج ہے، لوگوں کے پیسوں پہ، لوگوں کے نذرانوں پہ اگر اس کی گزر رہی ہے تو وہ تو ایک ضعیف مومن ہے۔ مومن قوی اللہ کے ہاں تو وہ پسندیدہ ہے جو خود بھی کمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اوروں پہ بھی خرچ کرے، ساتھ عبادات کا بھی حق ادا کرے۔ تو اسلام میں تو ایسا نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، نہ بعد میں صحابہ کے دور میں اس طرح کوئی مزاروں کے اوپر بیٹھ کے اس طرح مجاور بن کے بیٹھے، بلکہ نیک لوگوں سے دعا اب بھی کروائی جا سکتی ہے، جس میں آپ کے مسجد کا خطیب، امام، اور آپ کے محلے کا کوئی بزرگ جو 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھنے والا ہمیشہ ہے، کہ حلال و حرام میں تمیز کرتا ہے، تو نیک لوگوں سے دعا جو ہے کرائی جا سکتی ہے۔ اور یہ ان وسائل میں سے، ان وسیلوں میں سے جو جائز وسیلہ ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروانا، لیکن ایسا نیک نہیں کہ جس کی شکل و صورت جو ہے بس وہ تسبیحیں پہنی ہوئی ہیں، لمبے لمبے بال رکھے ہیں۔ شکل صورت سے نیک نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے، کہ جس کے عقیدہ پختہ ہو اور ظاہری اعمال جو شریعت کے ان کا پابند ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں یہ سمجھایا جائے اور قرآن کی طرف لے کے آیا جائے کہ قرآن کو پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو اور میں جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو خود بھی دعا مانگی جائے اور نیک لوگوں سے بھی کروائی جا سکتی ہے۔ رفع دین کا معاملہ اس پہ شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ جمہور علماء جو ہیں، ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 اماموں کے ہاں جو ہے رفع دین جو ہے وہ سنت ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد ابن حسن الشیبانی جو ہیں ان کے ہاں بھی یہ سنت ہے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ رفع دین کی حدیثیں زیادہ ہیں اور زیادہ ثابت ہیں، اور میرے نزدیک جو رفع دین کرتا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس میں بہرحال یہ سنت ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو نماز اس کی ہو جاتی ہے، لیکن اس کی نماز میں کمی آ جائے گی۔ اگر وہ سنت جانتے ہوئے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز میں کوئی کمی آئے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تو جو رفع دین یہ بتوں والی بات ہے، یہ تو بہتان ہے، نعوذ باللہ کہ صحابہ کرام ایسے تھے جب مکہ کے اندر شروع میں نماز جو ہے یہ 5 نمازیں نہیں تھیں، اور نماز جو ہے وہ 2 رکعت تھی، اور بعد میں پھر 4 رکعت ہوگی، ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی۔ تو اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے، تو اس وقت تو منافق تھا ہی نہیں مکہ میں جب شروع میں نماز شروع ہوئی ہے، اور وہاں کوئی بت وغیرہ کیسے ہم ان صحابہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغلوں میں بت رکھتے تھے، اور جب پہلی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو اگر بت ہوتے تو گر جاتے، اور یہ اس پہ کوئی مستند اور دلیل نہیں ہے کہ وہ پہلے بت رکھتے تھے بعد میں منع ہو گیا، ایسا کوئی نہیں ہے، بلکہ صحیح احادیث جو ہیں وہ اس چیز کی تائید کرتی ہیں، اور اکثر احادیث ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جز رفع دین کے اندر کتنی ہی احادیث ذکر کی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ سے، خلفاء الراشدین سے، اور سلسلہ ذہبیہ ایک ہے جو کہ جبریل امین، نبی علیہ السلام کہتے ہیں جبریل امین نے مجھے یہ نماز سکھائی، اور جبریل امین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے یہ طریقہ بتایا۔ تو یعنی وہ سند جسے سلسلہ ذہبیہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک وہ لے کے جاتے ہیں کہ یہ نماز کا طریقہ ہے، اس میں رفع دین کا ذکر ہے۔ تو بہرحال اس میں شدت نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ ہم یہ فتویٰ لگا دیں کہ جو رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اجتہادی مسئلہ ہے، علماء میں اختلاف موجود ہے، قدیماً موجود ہے، تو جس کو سمجھ آ جاتی ہے اور صحیح حدیث کی سمجھ آ جاتی ہے تو اس کے پہ عمل کر لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی نماز مزین بھی ہے، اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اور جو نہیں کرتا تو ہم اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم یہ نہیں اس پہ فتویٰ لگا سکتے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔
ہم اچھے طریقے سے صرف بتا سکتے ہیں۔ باقی لوگ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہابی ہے یا فلاں ہے، جب حجت کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہے تو پھر وہ جواب میں یہی کہتا ہے کہ آپ وہابی ہیں، ہم بحث نہیں کرتے۔ یعنی اس کے پاس جب دلیل ختم ہو جائے تو پھر یہ فتویٰ لگا دیا جاتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کو جو ہے وہ دہشت گرد کہتے ہیں، جب کوئی دلیل ان کے پاس نہیں بچتی تو بس وہ اسلام کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑ دیتے ہیں، اور کوئی حقیقت نہیں ہے کہ انہیں کہیں کہ دلائل کی طرف آئیں اور بات کریں، تو اس معاملے میں وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف بدنامی کرنے کے لیے پراپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن حکمت کے ساتھ اور پیار و محبت کے ساتھ جو ہے دعوت دینی چاہیے۔ ہر بندہ جو مسلمان ہے وہ مخلص ہے انشاءاللہ، وہ منافق نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام جتنے مسلکوں والے ہیں تمام کو محبت ہے۔ بس اجتہاد کے اندر اور فہم اور بصیرت میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے تو سبھی انشاءاللہ سبھی کو اجر ملے گا ان کے اجتہاد اور ان کے اس محبت پر اور ان کی ان کوششوں پر جو انہوں نے دین کے لیے کی۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے واٹس ایپ گروپ مسائل دین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اب تک ماشاءاللہ 28 تک پہنچ چکے ہیں، ان میں سے 4 نمبر گروپ میں محترم الشیخ محمد جمیل العدوی دینی سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ یہ سوال بھی انہی کے گروپ میں آیا تھا، جسے ویڈیو کی صورت میں ترتیب دے کر یوٹیوب چینل برکات الحرمین پر اپلوڈ کیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں۔ امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسنون دعائیں، اذکار، نماز، دن رات میں جو بھی دعائیں ہیں 24 گھنٹوں میں کم از کم ان کو یاد کریں، ان کا ترجمے کو سمجھیں، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ اسی میں ہم سب کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور قرآن بھی سمجھ کر پڑھیں۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔